لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمارے اعمال کو قبول کرے، اور خاص طور پہ ہم یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خوبصورت احادیث پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے جسم اور جان کا حصہ بنا دے، ہمارے اعمال نامے میں یہ وقت محفوظ کرتے ہیں جو وقت ہم نے ان کے سیکھنے میں لگایا، اور ہمیں اس پر ہمیشہ عمل کرنے والا بنائے۔ آج ہم پڑھیں گے ظلم کے حرام ہونے کا اور مظالم کے دفع کرنے کا بیان۔ وقال اللہ تعالی وما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع۔ ظالموں کے لیے قیامت والے دن کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ وقال اللہ تعالی وما للظالمین من نصیر۔ اور ظالموں کا قیامت کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ کسی کو اس کے حق سے کم دے دینا۔ ویسے ظلم کا لغوی معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس کے موقع محل کے علاوہ استعمال کرنا۔ ظلم کا لفظ عام ہے۔ سب سے بڑا ظلم انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے۔ میرے اس جملے کو غور سے سنیے۔ سب سے زیادہ ظلم انسان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، وہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتا۔ اللہ کا حق تھا کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے، صرف وہی اطاعت کے لائق ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے ہم اللہ کو اللہ کا حق نہیں دیتے اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگوں کی عبادت اور اطاعت کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ظلم کی بڑی بڑی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ظلم جو کبھی معاف نہیں ہوگا، ایک وہ ظلم جو معاف ہو سکتا ہے، اور ایک وہ ظلم جس کا بدلہ لیے بغیر اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو پہلا ظلم تو وہ ہے جو انسان اپنے اللہ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، یہ تو کبھی معاف نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، شرک کے علاوہ گناہ ہیں، ان کو معاف کرنے کا امکان ضرور ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ ظلم ہے جو بالکل بھی معاف نہیں ہوگا۔ ایک اور ظلم ہے جس کے معاف ہونے کا امکان ہے، اور وہ کون سا ظلم ہے؟ انسان شرک کے علاوہ کوئی اور اللہ کے حقوق میں سے خرابی کر دیتا ہے، اپنے فرائض میں سے کوئی کمی بیشی کر لیتا ہے، تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ ویسے تو شرک کی بھی توبہ ہو جاتی ہے، اصل بات ہے وہ توبہ کیے بغیر مر گیا شرک سے، اللہ معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر کسی اور اللہ کے حقوق میں کوئی تھوڑی بہت کمی بیشی ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے معاف فرما دے۔ اور ایک تیسرا ظلم ہے جس کا بدلہ لیے بغیر اللہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون سا ظلم ہے؟ جو بندوں کا اور بندوں کا آپس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا ایک حق شرک کا وہ تو کبھی معاف نہیں کریں گے، لیکن کوئی اور حقوق میں کمی بیشی ہے، امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں۔ لیکن بندوں اور بندوں کے درمیان کے جو معاملات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ لیے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔ اسی لیے جو انسان انسانوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے وہ اس کو قیامت کو بھگتنا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے ظلم کرنے سے بچو۔
حدیث نمبر 205 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت والے دن اندھیروں کا باعث ہوگا، اور بخل سے بچو، اس لیے کہ بخل نے ہی ان لوگوں کو ہلاک کیا جو تم سے پہلے تھے، اس بخل نے انہیں اپنوں کا خون بہانے اور حرام چیزوں کو حلال سمجھنے پر آمادہ کیا۔ ظلم کی تو بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ظلم ہی کی وجہ سے انسان قیامت والے دن اندھیروں میں بھٹکتا ہوگا، اور جو مومن ہوں گے یسعی نورہم من بین ایدیہم و بایمانہم، جو مومن لوگ ہوں گے ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑے گا، ان کے آگے بھی ہوگا، ان کے دائیں طرف بھی ہوگا، اور وہ اس نور کی روشنی میں چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ظلم کی وجہ سے انسان اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا، تو اس لیے تم ظلم سے بچو، بخل سے بچو۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ بخل مال کی شدید محبت کو کہتے ہیں۔ جب انسان کے دل میں دنیا اور دنیا کے مال و اسباب کی محبت اس قدر بڑھ جائے کہ وہ حرام اور حلال کے درمیان بھی تمیز نہ کرے، اس حالت کو شخ کہتے ہیں۔ حب مال، حب جاہ، یہ حب اقتدار، یہ اتنی زیادہ بڑھ جائیں کہ انسان کو حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو انسان کسی کا حق بھی مارتا ہے، کسی کی جائیداد بھی کھا لیتا ہے، کسی پہ ظلم بھی کرتا ہے، کسی کا خون بھی بہا لیتا ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ آپ دیکھیں ہماری سیاست میں کیا ہوتا ہے، کیسے کیسے سیٹیں بکتی ہیں، اور لاکھوں نہیں کروڑوں میں بکتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں پبلک میں بھی آتی ہیں۔ جب حال یہاں تک پہنچ جائے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ معاشرہ دیر یا سویر ہلاکت سے دوچار ہوگا، کیونکہ پہلی قوموں کو بھی اس بخل نے ہی ہلاک کیا تھا، اور اب اس امت کو بھی اگر انہوں نے بخل اور شح کو اس حد تک اپنے اوپر سوار کر لیا کہ حلال و حرام کی تمیز نہ رہی اور اپنوں کا خون بہانے پر بھی تیار ہو گئے، تو پھر ایسا معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ظلم سے اور مال کی شدید محبت جس میں انسان اندھا ہو جائے، یہ معاشرے کو برباد کر دیتے۔ یہ تو دنیا کی بات تھی۔ قیامت والے دن میں نے آپ کو بتایا کہ ظلم کی وجہ سے انسان اندھیروں میں بھٹک رہا ہوگا، جبکہ مومن اپنے روشنی، اپنے نور کی روشنی میں جا رہے ہوں گے۔ حدیث نمبر 206 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں قیامت والے دن حق والوں کے حق ضرور ادا کرنے ہوں گے، حتیٰ کہ سینگ والی بکری سے بغیر سینگ والی بکری کو بدلہ دلوایا جائے گا۔ اصل بات ہے، دو مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں۔ مکلف سے کیا مراد؟ جن کو اللہ نے عقل اور شعور کی نعمت سے نوازا ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے پابند کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کریں۔ اور یہ کون سے ہیں؟ انسان اور جن۔ یہ جو جانور ہیں یا زمین آسمان ہیں، پہاڑ، یہ عظیم مخلوقات، یہ عقل و شعور سے آ رہی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت دی تھی، یہ ہم پچھلی کلاسز میں پڑھ کر آئے، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ اللہ جو تم ہمیں حکم دے گا ہم اسے بس پورا کریں گے، ہمیں اختیار کی آزادی نہیں چاہیے، ہمیں جنت بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر ہم جنت کا ہم سے وعدہ کیا جاتا ہے تو ہم سے کوئی کوتاہی ہو گئی تو دوزخ کا عذاب ہم نہیں سہ سکتے۔ تو لہٰذا انہوں نے اللہ کی امانت اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ تو یہ جو جانور ہیں یہ بھی، اور زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، یہ سارے بھی اس امانت کے اٹھانے سے انکار کر چکے ہیں۔ تو جانور، ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا، دوسری مخلوقات کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حساب کتاب تو صرف انسان اور جنوں کا ہونا ہے، اور انہی کے لیے اللہ نے یا تو جزا کے طور پر جنت رکھی ہے یا سزا کے طور پہ جہنم رکھی ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ اگر دنیا میں
کسی سینگ والی بکری نے کسی بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، بعض جانوروں کے مزاج میں ذرا تیزی ہوتی ہے اور اس نے اپنی تیزی کی وجہ سے دوسرے کو مارا، اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ کریں گے، اور جس نے زیادتی کی ہوگی، جس پر زیادتی کی ہوگی، ان دونوں کا آپس میں معاملہ برابر کر دیں گے، یعنی جس نے زیادتی کی اس کو بدلہ دلوایا جائے گا اس سے جس نے زیادتی کی تھی۔ اس کے بعد پھر ان دونوں بکریوں کو موت دے دی جائے گی، کیونکہ ان کے لیے جزا اور سزا نہیں ہے، کیونکہ ان کو عقل و شعور نہیں دیا گیا، ان کو عقل و شعور نہیں دیا گیا، ان کے لیے جزا اور سزا نہیں ہے۔ یہ دونوں اس کے بعد جیسے ان کو زندہ کیا گیا تھا دوبارہ ان کو موت دے دی جائے گی۔ تو اللہ ہمیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو جانور جب بے شعور ہیں ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، تو عقل و شعور سے بہرہ ظالم انسانوں کو کیسے معافی ملے گی؟ جانوروں کا بھی اللہ تعالیٰ بدلہ لے کر دیں گے تو انسانوں کا تو ضرور ہی بدلہ لے کر دیں گے۔ اس لیے ایک بات سمجھ لیجئے، دنیا میں اپنے معاملے صاف کر لو، ایسا نہ ہو قیامت والے دن ہمیں اپنی زیادتیوں کا بدلہ دینا پڑے۔ دنیا میں اپنے معاملے صاف کر لیں، یہ بڑا آسان کام ہے۔ جس کے ساتھ زیادتی آپ سے ہو گئی، جس کے ساتھ ظلم ہو گیا، اس سے معافی مانگ لیں یا اسے اس کا بدلہ دے دیں، اس کو راضی کر لیں، ورنہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو راضی کریں گے آپ کی نیکیاں لے کر۔ تو لہٰذا دنیا میں اپنے معاملے صاف کر لیں۔ حدیث نمبر 207، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حجۃ الوداع کے بارے میں گفتگو کرتے تھے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور ہم نہیں جانتے تھے حجۃ الوداع کیا ہے۔ اصل بات ہے یہ حجۃ الوداع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کوئی تقریباً 3 ماہ پہلے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ربیع الاول کے پہلے عشرے میں ہوئی، 12 ربیع الاول کو، اور یہ حج جو ہے آپ نے ذی الحج میں کیا، تقریباً 3 ماہ کا فرق ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے درمیان موجود تھے تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کو حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں۔ جب وہ 3 ماہ بعد وفات پا گئے تو پھر پتہ چلا کہ اس کو حجۃ الوداع کیوں کہا گیا۔ اصل بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کو اس طرح الوداع کہا تھا کہ آپ نے جب ان سے خطاب شروع کیا، خطبہ دینا شروع کیا، تو آپ نے انہیں کہا تھا، لوگوں میری بات سنو، شاید میں تمہیں آئندہ اس جگہ پر دوبارہ نہ مل سکوں۔ تب تو لوگوں نے ان الفاظ کو اتنا سیریس نہیں لیا، لیکن 3 ماہ بعد جب آپ کی وفات ہو گئی پھر لوگوں کو ان الفاظ کا مفہوم سمجھ آیا۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان الفاظ کے ذریعے الوداع کہا تھا۔ تو اس لیے جب آپ ہمارے درمیان موجود تھے تو ہمیں نہیں علم تھا کہ حجۃ الوداع سے کیا مراد ہے، لیکن جب وفات ہو گئی تو ہمیں پتہ چل گیا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی، پھر مسیح دجال کا ذکر کیا اور اس میں تفصیل سے بات کی۔ آپ نے فرمایا جس نبی کو بھی اللہ نے بھیجا اس نے اپنی امت کو اس سے ضرور ڈرایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اس سے ڈرایا اور ان کے بعد آنے والے نبیوں نے بھی اس سے ڈرایا، اگر وہ تم میں نکلے تو تم پر اس کا حال پوشیدہ نہ رہے، تم پر یہ بات پوشیدہ نہ ہو، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یاد رہے اس دجال کی دائیں آنکھ کانی ہوگی، گویا کہ اس کی آنکھ ابھرا ہوا انگور ہے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون اور تمہارے مال حرام کر دیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، حمد و ثنا کے بعد آپ نے دجال کے فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا۔ یہ جو فتنہ ہے یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس فتنے سے حضرت نوح نے بھی اپنی امت کو ڈرایا۔ بعد میں بھی جتنے نبی آتے رہے تمام نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ اب یہ فتنہ اتنا زیادہ بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ انسان کے ایمان کو کفر میں بدل دے گا۔ رات کو انسان مومن سوئے گا اور صبح کافر ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشانی بتائی کہ دجال، اس کی ایک آنکھ ممسوح العین، مسیح دجال
مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنا، تو اس کی آنکھ پر جیسے ہاتھ پھیر کے کسی نے اس کو خراب کیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں ممسوح العین، اس کی آنکھ خراب ہوگی اور اس کی آنکھ ایسے ہوگی جیسے ایک پھولا ہوا انگور ہوتا ہے، اس کی دائیں آنکھ کانی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی دونوں آنکھیں صحیح سلامت اور بڑی خوبصورت ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت کا ذکر اس لیے کیا کہ دجال خود خدا ہونے کا اعلان کرے گا، وہ خود اللہ کے اختیارات سنبھال لے گا، کسی کو جنت عطا کرنے کا وعدہ کرے گا، کسی کو جہنم میں ڈالے گا، کسی کو رزق دے گا، کسی کے مسائل حل کرے گا، اور لوگ اس کی ان غلط باتوں میں پھنس جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ جو دجال ہے، دجال کا لفظ دجل سے ہے، دجل کا معنی ہوتا ہے دھوکہ، فریب، تو وہ بہت زیادہ دھوکہ فریب دینے والا ہوگا، تو تم اس کو پہچان لینا۔ یہ جو دجال کا فتنہ ہے، میں آپ کو بتاؤں، آج کل اس فتنے کے آنے کا وقت قریب آ گیا، بلکہ یہ جو کووڈ-19 ہے، اس کا بھی ایک بہت بڑا تعلق دجال کے فتنے سے ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پچھلے سال یہود کے سب سے بڑا جو ان کا ربی ہے، ان کا جو سب سے بڑا عالم ہے، اس نے اعلان کر دیا تھا مسیحا آ رہا ہے۔ وہ اس کو مسیحا نہیں کہتے، مسیحا، وہ کہتے ہیں مسیحا آ رہا ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایک سٹیج بنائی جا رہی ہے، لوگوں کو لاک ڈاؤن کر کے، گھروں کے اندر بند کر کے، لوگوں کی جو آبادی کو کم کر کے ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے پوری دنیا پر ایک انسان کا کنٹرول ہوگا۔ 5G کی جو ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کے ذریعے پورے شہر کو ایک سپر کمپیوٹر کے ساتھ کنٹرول کیا جائے گا، اور پھر ان سپر کمپیوٹرز کو ایک اور سپر کمپیوٹر کنٹرول کرے گا، تو اس طرح پوری دنیا میں ایک شخص کا آرڈر چلے گا۔ یہ ساری اس کے لیے اسکیمیں بن رہی ہیں، یہ سارے جو ہیں وسائل کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور یہ جو ویکسین لگائی جا رہی ہے، اس کا بھی تعلق اسی کے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس یہاں پہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ تفصیل سے بات کر سکیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں، ان ساری چیزوں کا تعلق دجال کے آنے سے پہلی تیاریوں کے متعلق ہے۔ اس کے لیے ایک پلیٹ فارم بنایا جا رہا ہے، اور دجال کا جو فتنہ ہے، اس کا مقابلہ صرف ایمان اور یقین کے ساتھ ہوگا۔ جتنا کسی کا ایمان مضبوط ہوگا، وہ اس کا مقابلہ کر سکے گا۔ میجورٹی جو ہے، آپ جو سمجھ لیجئے 99% لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اپنا ایمان ختم کر بیٹھیں گے۔ خبردار، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، تمہارے مال حرام کر دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ تو گواہ ہو جا، 3 دفعہ فرمایا، یعنی کس بات پر؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ امت کو دیا اور دین کے احکامات پہنچائے، تو آپ نے امت سے پوچھا بتاؤ میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا تھا اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا۔ کس بات پر؟ کہ میں نے جو تو نے میری ذمہ داری لگائی تھی، جو مشن میرے سپرد کیا تھا، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے بندوں پر تیرا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے، اور پھر فرمایا تمہارے لیے ہلاکت ہے، تم پر افسوس ہے، دیکھو میرے بعد کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ کیا مراد؟ کہ اگر انسان مسلمان کو قتل کرتا ہے، اس کی گردن مارتا ہے، تو یہ کفر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور اس سے قتال کرنا کفر ہے۔ مسلمان سے لڑائی کرے گا تو یہ اس کے کفر کا باعث بن جائے گا، اور مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اور مسلمان سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے ڈرایا کہ مسلمانوں کے درمیان باہمی خون ریزی نہایت قبیح جرم ہے، اور دوسری بات کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت آبرو کا محافظ ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، اس کا مال حرام ہے، اس کی عزت اور آبرو بھی حرام ہے۔ مال اور
جان، اس کے بارے میں تو عام طور پہ لوگ سنجیدگی سے کام لیتے ہیں، لیکن آبرو کے بارے میں لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ کسی کی غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، کسی پہ بہتان لگائے جا رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں جھوٹی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ حدیث نمبر 208 حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک بالشت کے برابر زمین ہتھیائی اور کسی پر ظلم کیا، اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے کہ آپ کسی کا مال یا کسی کی زمین اڑا لیں، اور ایک تو صورت ہوتی ہے کھلم کھلا آپ نے کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، وہ تو سب کو علم ہے، لیکن کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کو ہم لوگ جائز سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اپنے گھر کو 1 فٹ آگے بڑھا لیا، اپنے گھر کا دروازہ 2 فٹ آگے گلی میں لگا لیا، اپنے گھر کے باہر ایک جنگلہ لگا لیا، اس جنگلے کو آپ نے اپنے گھر کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح سڑکوں کے اوپر تجاوزات، آپ کو پتہ ہے سڑکیں کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ گاڑیاں وہاں سے گزر سکیں، اور وہاں پہ لوگوں نے اپنی دکان کے آگے اتنے بڑے تھڑے بنائے ہوتے ہیں جن کے اندر دکان کا سارا مال وہاں پڑا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ کبھی آپ اندرون شہر جا کر دیکھیں، شالمی وغیرہ میں جا کر دیکھیں، وہاں پہ سڑک کو آدھا سے زیادہ ان دکانداروں کے تھڑوں نے اس پر قبضہ کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگ اپنے ٹھیلے لے کر وہ وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں، یہ تجاوزات کی جو قسمیں ہیں یہ ظلم ہے، اس کے ساتھ ہزاروں لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، اور ان تجاوزات کو ہم جائز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ہے نا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لینا، اس کو تو سارے گناہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو صورتیں ہیں اپنے گھر کو 1 فٹ اپنی زمین سے آگے لے لینا، اور اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے، گلی جو پہلے ہی 8-9 فٹ کی ہوتی ہے، ادھر سے بھی ایک مکان والے نے 1 فٹ لے لیا، ادھر سے بھی ایک مکان والے نے 1 فٹ لے لیا، لوگوں کا جانا عذاب بن گیا۔ یہ سڑکوں اور تنگ گلیوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بری بات نہیں، حالانکہ آپ نے کسی ایک کی اگر زمین پہ قبضہ کیا تو آپ نے کسی ایک کا حق مارا، لیکن اس طرح کر کے جب آپ نے گلی کی زمین پر قبضہ کیا تو آپ جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں، وہ گزرگاہ ہے، ان سارے لوگوں کا حق مارا، ان سارے لوگوں پہ ظلم کیا۔ ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 209 حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے، لیکن جب اس کی گرفت فرماتا ہے تو اسے نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، اور اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب وہ کسی بستی کو پکڑتا ہے اور وہ لوگوں پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے، تیرے رب کی پکڑ تو بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ اصل بات ہے انسان ظلم کرتا رہتا ہے اور اس بات سے مطمئن رہتا ہے کہ میرے اوپر کون سا اللہ کا عذاب آ گیا، کون سا میرے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ تو یہ جو مہلت ہوتی ہے وہ اس سے نہ ڈر اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں کہ شاید انسان توبہ کر لے، شاید انسان اپنے گناہ سے پلٹ آئے، شاید اس کو صحت ہو جائے۔ یہ مہلت اس لیے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب یہ مہلت کا یہ تو فائدہ ہوا کہ اس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی مہلت دے دیتے ہیں، فوراً نہیں پکڑتے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا غلط لوگوں کو کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ جب اللہ ہمارا مواخذہ نہیں کر رہا تو شاید ہم نے غلطی کی ہی نہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم غلطی کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ مہلت دینے کے بعد جب پکڑتے ہیں پھر اتنا سخت پکڑتے ہیں کہ پھر اس انسان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہوتی۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت، اس لیے اللہ کی دی ہوئی مہلت سے دھوکے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کہ کب اس کی مدت مہلت ختم ہو جائے اور کب اللہ کی گرفت کا آغاز ہو جائے۔ حدیث نمبر 210 حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا تم ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہو جو اہل کتاب سے ہیں، سب سے پہلے تم ان کو اس بات کی دعوت دینا کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں۔ اگر وہ یہ بات مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر وہ اس کو بھی مان لیں تو پھر ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے فقراء پر تقسیم کر دی جائے گی۔ اصل بات ہے یمن کے لوگ عیسائی تھے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اپنے گورنرز کو بھیجا، حضرت معاذ بن جبل کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، یہ دونوں آپ کے گورنرز آپ نے ادھر بھیجے تھے۔ تو معاذ بن جبل کو جب آپ نے وہاں بھیجا تو آپ نے ان کو ہدایات دی اور آپ نے فرمایا کہ تم اہل کتاب لوگوں کے پاس جا رہے ہو، میں نے آپ کو بتایا وہ عیسائی تھے اور 3 خداؤں کے قائل تھے، تو ان کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دینا، اور چونکہ وہ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے توحید کی بھی دعوت دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار ان سے لینا۔ تو جب وہ اس بات کو مان لیں تو پھر ان کو اگلی بات بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں تم پر 5 نمازیں فرض کی۔ جب وہ اس پر بھی عمل کر لیں تو پھر ان کو بتانا کہ تم پر زکوٰۃ بھی فرض ہے جو تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے غریبوں پر لوٹا دی جائے گی۔ وہ حکومت نہیں لے گی، وہ تمہارے معاشرے کے افراد ہی لیں گے۔ معاشرے کے امیر آدمیوں سے زکوٰۃ لی جائے گی اور معاشرے کے غریب آدمیوں کو زکوٰۃ دے دی جائے گی۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ جو زکوٰۃ ہے جس علاقے سے اکٹھی کی جائے اسی علاقے کے غرباء کا اس پر پہلا حق ہے۔ مثال کے طور پہ ماڈل ٹاؤن سے زکوٰۃ اکٹھی کی جا رہی ہے تو جو یہاں کے غرباء ہوں گے ان کو دی جائے گی، جیسے عمراء سے لی جائے گی ان کی لسٹیں ہوں گی، اسی طرح غرباء کی بھی لسٹیں ہوں گی، ان کو بھی دی جائے گی، اور دینے کے بعد اگر کوئی مال بچ جائے تو پھر وہ مرکزی حکومت کو بھیجا جائے۔ اس طرح کر کے مسائل جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی، اور پھر آپ نے انہیں ایک بات اور بھی سمجھائی کہ اگر وہ زکوٰۃ کو مان لیں تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں زکوٰۃ کا محکمہ مقرر کیا تھا، اس میں زکوٰۃ آفیسرز ہوتے تھے۔ زکوٰۃ آفیسر جو ہیں یہ لوگوں کے گھروں پہ جاتے اور لوگوں کو حکم یہ تھا کہ جب زکوٰۃ آفیسرز تمہارے پاس آئیں، ان کو عاملین زکوٰۃ کہتے تھے، اور جب یہ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے سامنے اپنا سارا مال رکھ دو، یہ زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے اور تم سے زکوٰۃ وصول کر لیں گے، تمہیں نہیں آنا پڑے گا، زکوٰۃ آفیسرز تمہارے گھر آئیں گے اور گھر آ کے تم سے وصولی کریں گے تاکہ تمہیں آسانی ہو جائے۔ دوسری زکوٰۃ آفیسرز کو یہ ہدایت تھی کہ تم ان کا عمدہ مال نہ لینا۔ مثال کے طور پہ سونے کی زکوٰۃ ہے تو سونے میں سے سونا ہی زکوٰۃ نکلتی ہے، یہ جو ہم اس میں سونے کی زکوٰۃ روپوں میں دے دیتے ہیں وہ اللہ نے ایک آسانی دی ہوئی ہے، ورنہ اصل بات تو یہی ہے کہ سونے میں سے سونا نکل جائے، پیداوار میں سے پیداوار نکل جائے، مویشی میں سے مویشی نکل جائے، تاکہ یہ والا سسٹم زیادہ آسان ہے اور اس پر عمل کرنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کوئی سونے میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے تو ایسا زیور نہ لیا جائے زکوٰۃ میں جو کہ سونے کے مالک کو زیادہ پسند ہو، درمیانہ مال لیا جائے۔ اور جو مسلمان تھے ان کو حکم یہ تھا کہ جب تمہارے پاس عاملین زکوٰۃ آئیں تو تم اسے خوش کر کے بھیجو، اور عاملین زکوٰۃ کو حکم یہ تھا کہ تم نے ان کا درمیانہ مال لینا ہے، عمدہ مال نہیں لینا، تاکہ ایک تناسب قائم رہے، لوگ بھی خوش رہیں اور زکوٰۃ بھی وصول ہو جائے۔ تو تم ان کا عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا۔ اور ایک اور ہدایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کی کہ تم مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے اور رد نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا حکمرانوں کو کیا چاہیے؟ اپنی رعایا پر ظلم کرنے سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ بد دعا دے دیں تو
ان کی بددعا سیدھی عرش کو پہنچتی ہے اور قبول ہو جاتی ہے، خواہ وہ مسلمان نہ بھی ہوں تو، کیونکہ ظلم ظلم ہے۔ تو اس حدیث میں آپ کو بہت سی باتوں کا پتہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ دین میں تدریج ہے، تدریج کہتے ہیں 1 by 1، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک ہی دن ساری ہدایات نہیں دے دی جائیں گی۔ سب سے پہلے انہیں توحید کا سبق پڑھائیے، توحید کو وہ سمجھ لیں، توحید پہ عامل ہو جائیں، پھر نماز۔ اور نماز میں بھی پہلے دن یہ نہ بتا دیجئے کہ جی تمہیں عشاء کی 17 رکعتیں ادا کرنی ہیں، عشاء کی 17 رکعتیں ادا کرنی ہیں تاکہ جس نے نماز پڑھنی بھی ہے وہ بھی بھاگ جائے۔ آغاز میں انہیں یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کل 17 فرض، 5 نمازوں میں 17 فرض رکھے ہیں۔ آغاز میں فرض نماز اس کا پابند بنائیے، جب اس کے پابند بن جائیں پھر انہیں سنت اور نوافل کا بھی بتائیے، پھر آپ انہیں آہستہ آہستہ تہجد اور تراویح کے بارے میں بھی بتا سکتی ہیں، انہیں تہجد اور اشراق کے بارے میں بتا سکتی ہیں۔ تو اس کو 1 by 1 لے لیا جائے، سٹیپ بائی سٹیپ لے لیا جائے۔ جب وہ نماز کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں، اور زکوٰۃ بھی انہیں اس انداز میں انہیں بتائیں جس کو وہ جلدی قبول کر لیں کہ زکوٰۃ تمہارے امراء سے لی جائے گی اور تمہارے ہی معاشرے کے فقراء کو دے دی جائے گی، تمہارے علاقے کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو اسلام میں آسانی ہے، الدین و یسرن، دین آسان ہے۔ یہ تربیت کرنے والوں کو ان ہدایات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ خاص طور پر بچوں کی آپ نے تربیت کرنی ہے، آپ نے اپنی طالبات کی تربیت کرنی ہے، آپ نے لوگوں کی تربیت کرنی ہے، تو بجائے ایک ہی دن سارے احکامات دینے کے آہستہ آہستہ تربیت کریں۔ ویسے بھی ماننا چاہوں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت 23 سال میں کی، ایک دن میں نہیں کی۔ دیکھ لیجئے مکے کے جو 13 سال ہیں ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو مضبوط کیا۔ جب عقیدہ اچھی طرح مضبوط ہو گیا اور مدینے میں مسلمانوں کو آزادی ہو گئی کہ وہ اپنے دین کے احکامات پر عمل کریں، تو وہاں جا کے نماز باجماعت پہلی دفعہ فرض ہوئی جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی۔ روزوں کا حکم 2 ہجری میں آیا، زکوٰۃ کا نصاب 2 ہجری میں طے کیا گیا۔ باقی احکامات آہستہ آہستہ اترتے رہے جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے گئے۔ تو دین میں تدریج ہے، دین کی اس آسانی کو آپ ایک حکمت عملی کے طور پہ اپنا سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 211، حضرت ابو حمید عبد الرحمن بن سعد ساعدی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد قبیلے کے ایک آدمی کو، جسے ابن لطبیہ کہا جاتا تھا، زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر کیا۔ وہی زکوٰۃ افسر جس کو میں کہہ رہی ہوں، عامل زکوٰۃ۔ جب وہ زکوٰۃ وصول کر کے واپس آیا تو کہنے لگا یہ تمہارے لیے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دے دی، اور یہ مال مجھے ہدیہ میں ملا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اما بعد، میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جس کا مجھے اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے یہ مال تمہارے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب سرکاری اہلکار کوئی سرکاری ذمہ داری پہ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جی کوئی ٹیکس آفیسر ہے، کوئی بجلی کا بل لینے والا آفیسر ہے، لوگوں نے اسے ٹیکس دے دیا، لوگوں نے اسے بجلی کا بل دے دیا، اور ساتھ ہی لوگوں نے اس کو کوئی اس کی اپنی ذات کے لیے بھی پیسے دے دیے، اور آپ سمجھ رہی ہیں یہ جو اس کو اپنی ذات کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں وہ کس لیے ہیں کہ اگر بجلی کا بل 50,000 آیا ہے تو تم ہم سے 30,000 وصول کر لو، یہ 2,000 تم خود رکھ لینا۔ یہی ہوتا ہے۔ تو اس شخص نے یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ یہ تو میں آپ کے لیے لایا ہوں اور یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ میں تم میں سے کسی آدمی کو کسی کام کے لیے عامل مقرر کرتا ہوں جس کی ذمہ داری اللہ نے مجھے سونپی ہے۔ چنانچہ جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے یہ آپ کے لیے ہے اور یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا۔ یہ ہدیہ نہیں ہوتا، یہ رشوت ہوتی ہے۔
یہ ہدیہ نہیں ہوتا، یہ رشوت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے کام ناجائز طور پر کرا سکے۔ 50,000 کا ٹیکس جو ہے وہ 30,000 دے یا 20,000 دے، اور اس کام کے لیے اس کو علیحدہ 5,000 یا 4,000 یا جتنی کسی کی سیٹنگ ہوگی اتنا وہ دے دے۔ تو یہ ہدیہ ہے جو مجھے لوگوں کی طرف سے دیا گیا، بس یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں کیوں نہ بیٹھا رہا، یہاں تک کہ اس کا ہدیہ وہاں آتا اگر وہ اپنی بات میں سچا ہوتا۔ بات ہے اس کو یہ کیوں ہدیہ مل رہا، ہدیات کیوں مل رہے ہیں، کیوں تحفے مل رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک سرکاری ذمہ داری پر ہے۔ یہ اپنے باپ کے گھر میں بیٹھا ہوتا، دیکھتے ہیں پھر وہاں پہ اس کو کون تحفہ دیتا۔ اس کو تحفہ اسی لیے مل رہا ہے نا کہ وہ سرکاری کام اس کے سپرد ہیں، اور وہ ان کاموں میں ناجائز رعایت اپنے لیے چاہی جا رہی ہوتی ہے۔ جس کو یہ ہدیہ کہہ رہا ہے وہ ہدیہ نہیں ہے، یہ اس سرکاری منصب کا نتیجہ ہے جس پر اسے مقرر کیا گیا تھا۔ اگر یہ ہدیہ ہوتا تو اسے اپنے گھر میں بھی ملتا۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی شخص کہ کوئی چیز اس کے حق کے بغیر لے گا تو اللہ تعالیٰ کو اس حال میں ملے گا کہ قیامت والے دن وہ اسے اٹھائے ہوئے ہوگا۔ میں تم میں سے کسی شخص کو نہ دیکھوں کہ وہ اللہ سے ملاقات کے وقت کسی اونٹ کو اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا گائے کو اٹھا رہا ہو جس کی آواز آ رہی ہو، یا بکری کو جو ممیا رہی ہو۔ اب اس نے جو اونٹ رشوت میں لیا تھا، قیامت والے دن وہ آئے گا اور اونٹ اس کے یہاں سوار ہوگا، اس کی گردن پہ سوار ہوگا، اور ساری دنیا کے سامنے اسے ذلت بھی اٹھانی پڑے گی اور یہ تکلیف بھی سہنی پڑے گی۔ اسی طرح اگر اس نے بکری رشوت میں لی تھی، اس نے گائے رشوت میں لی تھی، وہ بھی اس کے گردن پہ سب سوار ہوں گے اور وہ آوازیں نکال رہے ہوں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی، اور آپ نے فرمایا، اے اللہ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ وہی بات، تیرا پیغام پہنچا دیا؟ تو آپ نے ہاتھ اپنے یوں اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اللہ کیا میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا؟ آپ نے یہ 3 دفعہ فرمایا۔ تو اصل بات ہے یہ جو رشوت کی بیماری ہے، یہ جو کرپشن کی بیماری ہے، یہ اس نے ہمارے معاشرے کو بھی برباد کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، اس حدیث کا مطلب فوراً سمجھ آ جاتا ہے۔ اس حدیث کا مطلب سمجھ آ جاتا ہے۔ تو جو شخص سرکاری خزانے سے مال لے، اول تو یہ جو اس کو تحفہ ملا یہ بھی سرکاری خزانے کا حق تھا، ویسے بھی اگر وہ دوسرے کو ناجائز رعایت نہ دیتا اگلا اس کو رشوت دیتا ہی نہ۔ رشوت اس کو ملتی ہی اسی لیے ہے کہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا جائے، نمبر 1۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کسی نے سرکاری خزانے کو اپنے ذاتی تصرف میں استعمال کیا، سرکاری گاڑیاں ہیں، سرکاری اسٹیشنری ہوتی ہے، انسان کی نوکری کے اوقات ہوتے ہیں اور انسان اپنے وہ اوقات پورے نہیں کر رہا ہوتا، ان اوقات میں چائے پی جا رہی ہوتی ہے، ٹیلی فون کیے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے ذاتی کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ سارا جو ناجائز تصرف ہے یہ جو انسان کرتا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، یاد رکھیے، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جو حکومت کے خزانے کو اپنے ذاتی تصرف میں استعمال کرتے ہیں ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہے۔ اور یہ جو رشوتوں کا معاملہ ہے اور یہ جو سرکاری خزانے سے ناجائز تصرف کا معاملہ ہے، انسان کو چاہیے خود بھی اس سے بچے، اپنے عملے کو بھی اس سے روکے۔ ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے لے کے نیچے تک رشوت کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے۔ ایک عمارت بننی ہے اور اس عمارت کے لیے اپلیکیشن دے دی گئی، اب وہ اپلیکیشن منظور ہونے کے لیے وہ ناجائز ہے، اس کے منظور ہونے کے لیے اوپر والے افسر سے نیچے تک کوئی 10 آدمیوں کو رشوت دی جاتی ہے، اور ہوتا کیا ہے جب وہ عمارت بن جاتی ہے اگلے دن دھڑام سے نیچے گر جاتی، کیونکہ اس میں بائی لاز کا خیال ہی نہیں رکھا ہوتا۔ یہ نتائج اور یہ تماشے ہم روز دیکھتے رہتے ہیں۔ تو جو شخص کسی سرکاری ذمہ داری پر ہے اس کو چاہیے کہ وہ خود بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھے اور اپنا ماتحت عملہ جو ہے اس کا بھی خیال رکھے، اور اگر وہ اپنے ماتحت عملے سے بے پرواہی کرے گا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اس کی بے پرواہی بھی جرم ہوگی۔ یہ تمام چیزوں نے مل کے آج کرپشن کو ہمارے ملک میں ایک عذاب بنا دیا۔ لہٰذا سرکاری عہدیدار اپنے عہدوں سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ جو ان کو ہدیے اور تحفے پیش کیے جاتے ہیں یہ جہنم کی آگ ہیں، اور یہ جو وہ حکومت کے خزانے میں ناجائز تصرف کرتے ہیں
یا حکومتی اختیارات سے اپنا ذاتی فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ انہیں نہ صرف خود ان چیزوں سے باز رہنا ہے بلکہ اپنے عملے کی بھی تربیت کرنی ہے، اپنے عملے کو بھی روکنا ہے۔ ایک شخص خود تو رشوت نہیں لیتا، اس کے آنکھوں کے سامنے اس کا عملہ رشوت لے رہا ہے، اس کا ذمہ دار وہ افسر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 218، حضرت عمر بن خطاب بیان فرماتے ہیں کہ جب خیبر والا دن ہوا، یعنی جنگ خیبر ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا فلاں شخص شہید ہے اور فلاں شہید ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے تو کہا فلاں بھی شہید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ اب یہ حضرت مدعم کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت مدعم کون تھے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم تھے۔ غزوہ خیبر ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری درست فرما رہے تھے، تو ہوا کیا کہ ایک تیر آیا اور یہ جاں بحق ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ بھی شہید ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھہرو، ہرگز نہیں، میں نے ایک چادر کی وجہ سے جو اس نے چرائی تھی جہنم کی آگ میں دیکھا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک صحابی ہیں جو کہ غزوہ خیبر میں شریک ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ان کا ایک جرم کہ انہوں نے مسلمانوں کے مشترکہ مال یعنی قومی خزانے میں سے خیانت کر لی، اس کی وجہ سے ان کی قبر میں آگ بھڑک رہی تھی۔ جو غنیمت کا مال ہوتا ہے اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کو تب لینا چاہیے جب اس کو تقسیم کر دیا جائے۔ انہوں نے تقسیم سے قبل اس میں سے ایک چادر لے لی تھی، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ان کا حق تھا، ان کو وہ مل جانا تھا۔ انہوں نے تقسیم سے قبل جلدی کی خود ہی لے لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے لفظ کیا استعمال کیے؟ اس نے چادر چرائی تھی، اس کو وہ خود دے دیا جاتا، یہ اس کا حق تھا، لیکن انہوں نے یہ چادر چرائی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے میں اس کی قبر میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ تو کیا سمجھ آئی؟ ایک شہید کو بھی جو لوگوں کے حقوق ہوں گے ان کی وجہ سے معافی نہیں ملے گی۔ حالانکہ ایک شہید جو ہے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حقوق سارے معاف فرما دیتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں ہوتے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ اب انہوں نے حضرت مدعم نے کیا کیا کہ مسلمانوں کا جو مشترکہ مال تھا، یوں سمجھ لیجئے جو قومی خزانہ تھا ان کا، اس میں سے انہوں نے ایک چادر اجازت کے بغیر لے لی، اور اس کی وجہ سے ان کی قبر میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تو لہٰذا ایک شہید کے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے۔ حدیث نمبر 219، حضرت ابو قتادہ حارث بن ربیع سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور ان کے لیے ذکر فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ پر ایمان لانا سب عملوں سے افضل ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہا یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر تو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے کہ تو صبر کرنے والا ہو، ثواب کی نیت رکھنے والا ہو، دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا ہو، پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہ ہو، تب تمہارے گناہ واقعی معاف کر دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو نیک اعمال کی ترغیب دے رہے تھے۔ ایک شخص نے سوال کیا یا رسول اللہ، اگر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، مجھے شہادت نصیب ہو جائے تو کیا میری معافی ہو جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں ہو جائے گی، لیکن آپ سے ساتھ 3 شرطیں لگا دیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ تو صبر کرنے والا ہو اور ثواب کی نیت ہو، اور تو پیٹھ دکھا کے وہاں سے نہ بھاگے۔ اصل بات ہے جنگ میں بہت سی مشکلات پیش آتی ہیں، زخم آ جاتے ہیں، انسان تک تکلیف برداشت نہیں ہوتی، جنگ کی ہولناکیاں ہوتی ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جنگ کے مصائب پر صبر کرنے والا ہو، اس کی نیت خالص ثواب لینے کی ہو،
کوئی اور نیت نہ ہو، اور تیسری بات یہ کہ وہ میدان جنگ سے نہ بھاگے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شخص سے پوچھا تو نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یہ بتائیے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں تو کیا مجھ سے میرے گناہ معاف کر دیے جائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، اگر تو قتل کر دیا جائے جب کہ تو صبر کرنے والا، اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا ہو، دشمن کی طرف رخ کر کے لڑنے والا ہو اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے والا نہ ہو۔ یعنی آپ نے وہی بات اپنی پھر دہرا دی کہ 3 شرائط کے ساتھ تم اگر شہید کر دیے جاؤ تو تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور وہ 3 شرائط کیا تھیں؟ تم جنگ کی ہولناکیوں پہ صبر کرو، نمبر 2 تم اللہ سے ثواب کی امید رکھ کے تم نے جہاد میں شمولیت اختیار کی تھی، اور تیسری بات ہے تم میدان جنگ سے نہ بھاگو، تو تب تمہارے واقعی گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا سوائے قرض کے کہ وہ معاف نہیں ہوگا، اور یہ جبریل علیہ السلام نے مجھے ابھی یہ بات کہی ہے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا، حضرت مدم والی حدیث میں، کہ انہوں نے مسلمانوں کے قومی خزانے میں سے، مسلمانوں کے اجتماعی مال میں سے ایک چادر لے لی تھی تقسیم سے قبل، تو اس کی وجہ سے ان کی قبر میں آگ بھڑک رہی تھی۔ تو یہاں آپ کو پتہ چلا کہ شہید کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جو اللہ کے حقوق ہوتے ہیں، لیکن جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں وہ معاف نہیں ہوتے، مثلاً قرض۔ تو لہٰذا بندوں کے جو حقوق ہیں ان کو خود ان کی معافی کا دنیا میں انتظام کیا جائے۔ حدیث نمبر 220 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہم میں سے مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی سامان۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت میں سے مفلس وہ شخص ہے جو قیامت والے دن نماز، روزے اور زکوٰۃ کے ساتھ آئے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس حال میں آئے گا، کسی کو اس نے گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، بس ان تمام کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی تاکہ ان پر کیے گئے ظلم کی تلافی ہو جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کے اندر بیٹھے ہیں، سوال کر رہے ہیں، اور آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ ہر اس طریقے کو استعمال کرتے تھے جس کے صحابہ کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ تو سوالات کے ذریعے بھی بعض اوقات بات اچھی سمجھ آتی ہے۔ آپ نے ان سے سوال کیا تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ جس کے پاس نہ دھیلا ہو، نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو، نہ درہم ہو، نہ دینار ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہوگا قیامت والے دن آئے گا، اس نے 1.5 نمازیں پڑھی ہوں گی، اس نے 1.5 روزے رکھے ہوں گے، اس نے بہت نیکیاں کی ہوں گی، اس کے پاس نیکیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، کسی کو ذلیل کیا ہوگا، کسی کو گالی بکی ہوگی، کسی کو اسی طرح اس نے تنگ کیا ہوگا، تو ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو کھڑا کر لیں گے، اور اس دن کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہے، قیامت والے دن کی کرنسی نیکیاں ہیں اور نیک عمل۔ اللہ تعالیٰ کریں گے کیا کہ جو دعویٰ کرنے والے ہوں گے ان کو اس کی نیکیاں دیتے جائیں گے، کسی کو اس کی نمازیں دے دیں، کسی کو اس کی روزے دے دیے، کسی کو اس کا حج دے دیا، کسی کو جیسے جیسے ان کے دعوے ہوں گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ ان کو اس کی نیکیاں دیتے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کا جو نیکیوں کا پہاڑ ہوگا وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، لیکن دعوے دار ابھی باقی ہوں گے، دعوے دار ابھی باقی ہوں گے۔ بس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں قبل اس کے کہ اس کے ذمہ دوسروں کے حقوق باقی ہوں گے، تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال پھینک دیا جائے گا، کیونکہ نیکیوں سے اس کا سارا دامن خالی ہوگا۔ اب دیکھیے جی، اس شخص کی نیکیوں کا پہاڑ تو ختم ہو گیا، لیکن ابھی دعوے دار ابھی باقی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ ان لوگوں کو بھی بلا لیں گے، اب ان لوگوں کی برائیاں اس شخص کے حق میں لے کے اکٹھی کرتے جائیں گے۔ ایک شخص آیا، اگر اس کا دعویٰ زیادہ تھا تو اس کی زیادہ برائیاں اس شخص کے حق میں رکھ دیں، اگر دعویٰ تھوڑا تھا تو تھوڑی برائیاں اس شخص کے حق میں ڈال دی گئیں، کیونکہ قیامت والے دن آپ کو پتہ ہے حساب کتاب کس چیز کا ہونا ہے، ایک پلڑے میں نیکیاں، ایک پلڑے میں برائیاں۔ اگر کسی کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو فاولئک ھم المفلحون،
یہ لوگ کامیاب ہوں گے، اور جس کسی کا گناہ کا پلڑا بھاری ہو گیا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا۔ تو لہٰذا اگلا شخص بھی شکر کرے گا، چلو جی میری کچھ برائیاں کم ہو گئیں۔ اب جب تمام دعوے دار ختم ہوں گے تو وہاں گناہوں کا پہاڑ ہوگا، جیسے پہلے وہاں نیکیوں کا پہاڑ تھا، اور وہ گناہوں کا پہاڑ اس کے حق میں ہوگا، اس کے لیے ہوگا، یہ اس کے منہ پہ مارا جائے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اور یہ شخص ہے جو کہ واقعی مفلس ہوگا، کیونکہ قیامت والے دن اور کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ سے وہ نیکیاں حاصل کر سکے، اور کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں سے وہ اپنی برائیوں کی مغفرت کرا سکے۔ تو لہٰذا یہ اصل غریب آدمی یہ ہے کہ قیامت والے دن اس کی نیکیاں ساری کی ساری ختم، اور نیکیوں کا پہاڑ ختم، اور اس کی جگہ پہ برائیوں کا پہاڑ اس کے ذمے، اور اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے۔ اس سے کیا سمجھ آئی کہ نماز روزوں کی پابندی اور زکوٰۃ کی ادائیگی جیسے فرائض کا التزام تو لازماً کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان نے اپنے معاملات بھی درست رکھنے ہیں، اپنی اخلاقیات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نجات اسی شخص کی ہوگی جو بیک وقت ان تمام چیزوں کا خیال رکھے گا، ورنہ اگر وہ لوگوں کے حقوق سے بے نیازی برتے گا، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ عبادات خالی اس کی نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گی، وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ ایک بات میں آپ کو اور بھی بتانا چاہتی ہوں، بہت سے لوگ ایسی حدیث سے حقوق العباد کے بارے میں بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور وہ صرف حقوق العباد ہی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حقوق اللہ بھی لازمی ہیں، حقوق العباد بھی لازمی ہیں۔ اگر کسی نے اللہ کے حقوق ادا نہ کیے، فرائض یعنی حقوق اللہ سے کیا مراد ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور حقوق العباد کیا ہیں؟ یہی جو ہم پڑھ رہے ہیں، کسی پہ ظلم نہ کیا جائے، کسی پہ زیادتی نہ کی جائے، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے ساتھ خرابی نہ کی جائے۔ تو حقوق اللہ بھی لازمی ہیں، حقوق العباد بھی لازمی ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں، حقوق اللہ ہی کی بنیاد پر ہم حقوق العباد ادا کرتے ہیں، ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کی اطاعت کر کے ہی ہم اللہ کے بندوں کے حق دیتے ہیں۔ لہٰذا حقوق العباد کی باری بعد میں آتی ہے، حقوق اللہ ہی بنیاد بنتے ہیں حقوق العباد ادا کرنے کی۔ ضرورت ان کی بھی ہے، ضرورت ان کی بھی ہے۔ حقوق اللہ بنیاد ہوں گے، اور اسی کی بنیاد پر حقوق العباد کا خیال رکھا جائے گا۔ لہٰذا جن لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہم حقوق العباد کا بہت خیال رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، میرے سے یہ سوال اتنی دفعہ کیا گیا کہ میں بتا نہیں سکتی کہ جی میرا جو بھائی ہے وہ غریبوں کا بڑا خیال رکھتا ہے، وہ رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا نہیں کرتا ہے، پر آپا جی وہ نماز نہیں پڑھتا۔ میں آپ کو بتاؤں، جب تک آپ اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتے، آپ بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے حقوق ادا کریں گے تو اللہ کے حکم ہی کی بنا پر آپ بندوں کے حقوق ادا کریں گے۔ تو لہٰذا حقوق اللہ کو بنیاد بنائیے، اور حقوق اللہ کو بنیاد بنا کر حقوق العباد بھی ادا کیجیے۔ حدیث نمبر 221 حضرت ام سلمہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لے کر آتے ہو، تم میں سے بعض آدمی اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ تیز اور چرب زبان ہوتا ہے، بس میں جو کچھ سنتا ہوں اس کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ بس جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی کے حق میں فیصلہ کر دوں، میں اس کے لیے جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ہوں۔ بات یہ ہے، دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اب وہ دونوں لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ ان دونوں میں سے ایک شخص زبان کا ذرا زیادہ تیز تھا، اسے بات بڑی اچھی کرنی آتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات بھی سنی، اس کی بات بھی سنی، اور آپ نے جو تیز زبان والا آدمی تھا اس کے حق میں اس کی بات سن کے فیصلہ دے دیا، جبکہ اصل حق اس کا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی بات سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو میں اس کو آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، کیونکہ اس کا حق تو وہی ہے جو اس کا واقعی حق ہے۔ جج کے فیصلہ کرنے سے، خواہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کسی کی چیز اس کا مالک وہی رہتا ہے جو حقیقت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اگر غلط فہمی کے ساتھ
فیصلہ کر دیں تو وہ اس چیز کا مالک نہیں بن جاتا جس کا وہ مالک نہیں تھا۔ اس حدیث سے بہت سی باتیں آپ کو سمجھ آئی۔ سب سے پہلی بات جو آپ کو سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول ایک انسان تھے اور انسانوں ہی کی طرح وہ بات سنتے تھے اور اس کا پھر فیصلہ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخص کی چرب زبانی سے متاثر ہو کے تو آپ اس کے حق میں فیصلہ کر دیں جبکہ اس کا حق نہیں تھا، اس کو ناحق دے دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے سے بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو جائے گی۔ تو لہٰذا سب سے بڑا نتیجہ جو اس حدیث سے آپ کو ملا وہ یہ ہے کہ انسان اسی چیز کا مالک ہوتا ہے جو اس کی حقیقت میں جو اس کی ملکیت ہے۔ جج کے فیصلہ کرنے سے وہ غیر کی چیز کا مالک نہیں بن جاتا، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے حق میں فیصلہ کر دیں۔ تیسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ بعض اوقات جج فیصلہ کرتے ہیں، جج نے اگر پورے غور و خوض کے بعد فیصلہ کیا، کوشش کی، اسے اچھا فیصلہ ہو گیا، اسے دوہرا اجر ہے، اسے دوہرا اجر ہے، ایک کوشش کرنے کا اور ایک صحیح فیصلہ کرنے کا۔ لیکن اگر جج نے کوشش کی اپنی طرف سے جتنی ہو سکتی تھی لیکن فیصلہ درست نہ کیا تو تب بھی اس کو ایک اجر ہے۔ اصل بات ہے اس نے اپنی کوشش کے مطابق فیصلہ کیا، باقی ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہو گئی ہو تو تب بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ ہمیشہ عدالت کے فیصلوں کے بعد اپیل کا اختیار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اپیل کا اختیار ہوتا ہے کہ آپ چاہو تو اسے بڑی عدالت میں جا کے اس فیصلے کے خلاف اپیل کر لو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو جو اصل میں اس حدیث سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ انسان نے ظلم نہیں کرنا۔ جج اگر اس کو غلط فہمی کے ساتھ ایسی چیز کا مالک بنا دے جس کا وہ مالک نہیں تھا تو وہ اصل میں ظلم ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہوگا۔ اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ڈر کے اپنے معاملات کو صحیح رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 223 حضرت خولہ بنت عامر انصاریہ سے روایت ہے اور یہ حضرت حمزہ کی اہلیہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کچھ لوگ اللہ کے مال میں ناجائز تصرف کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قیامت والے دن دوزخ کی آگ ہے۔ حدیث اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے کہ جو لوگ اللہ کے مال، بیت المال اور آج کل قومی خزانہ آپ اسے کہہ لیجیے، اس میں اپنا ذاتی تصرف کرتے ہیں، ناجائز استعمال میں لاتے ہیں، وہ قیامت والے دن ان کے لیے جہنم میں ڈالے جانے کا باعث ہوگا۔ وہ آگ کھا رہے ہیں اور قیامت والے دن وہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ تو لہٰذا یہ جو سرکاری خزانہ ہے، یہ جو سرکاری سہولتیں ہمیں ملتی ہیں، یہ صرف اس لیے ملتی ہیں تاکہ انسان اپنے فرائض اچھی طرح ادا کر سکے۔ اس سے اپنے سرکاری فرائض میں تو فائدہ اٹھائیے، لیکن اس کو اپنے ذاتی استعمال میں اگر اپنائیں گے تو دوزخ کی آگ آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم